اطاعت مولا میں قدم اٹھایا جائے، مولا کے حکم کے مطابق قدم اٹھایا جائے تو چاہے اس میں موت ہو وہی زندگی ہے۔ اور وہ زندگی کس کام کی زندگی کہ جس میں مولا کی نافرمانی ہو؟ اس زندگی کا کیا فائدہ کہ جس زندگی میں مولا کی نافرمانی ہو؟ جنگ صفین میں دشمن نے فرات پر قبضہ کر لیا، مولا کے لشکریوں پر پانی بند کر دیا۔ حضرت مالک اشتر مولا کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا مولا پانی ختم ہو گیا، کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا مالک تنہا جاؤ اور پانی لے کر آؤ۔ مالک نے یہ نہیں پوچھا کہ میں تنہا جاؤں، وہاں تو 4000 کا لشکر صرف نہر پر قبضہ کیے بیٹھا ہے اور وہاں ہزاروں کے لشکر ہیں، ایک بڑی تعداد میں ان کے جنگجو آئے ہوئے ہیں، میں اکیلا پانی لینے جاؤں؟ پانی انہوں نے بند کر دیا ہے تو میرے اوپر کیا گزرے گی، مجھ پر وہ کیا، ہم کیسے مجھے لانے دیں گے پانی؟ مولا سے حضرت مالک اشتر نے یہ نہیں پوچھا بلکہ فوراً تیاری کی، چند سواریوں پر خالی مشکیزیں لادھے اور اکیلے ان سواریوں کو لے کر نہر پر گئے، پانی بھر کر آ گئے۔ اب جب پانی بھر کر آ گئے تو وہاں بلا لیا خیمے میں ان صاحب کو کہ جو وہاں قبضہ کیے، ان کی جانب سے لشکر لیے بیٹھے تھے جن کا کام ہی یہ تھا کہ پانی نہ لے جانے دیں۔ انہیں بلا لیا کہ بھائی یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور میری مجال، آپ کے وزیر خاص ان کے ساتھ آئے تھے، آپ کے وزیر خاص عمرو عاص ان کے ساتھ آئے تھے۔ بلا لیا عمرو عاص تم گئے تھے؟ کہا میں کہاں گیا تھا، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ دونوں سرداروں میں تکرار ہو رہی ہے اور حاکم سن رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے خبردار آئندہ یہ بھی آئے تو پانی مت دینا۔ پانی کتنے دن چلتا؟ طویل ترین جنگ ہے یہ۔ حضرت مالک اشتر نے پھر آ کر کہا مولا پھر پانی ختم ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا جاؤ جیسے پہلے لے کر آئے تھے ایسے لے کر آؤ۔ مالک اب بھی یہ نہیں پوچھ رہے کہ میں بچوں گا یا مار دیا جاؤں گا، اطمینان کے ساتھ مالک دوبارہ پانی لے کر آ گئے۔ پھر بلا لیا، اب کیا ہوا؟ کہ حضور میری مجال، آپ کا بیٹا آیا تھا ان کے ساتھ۔ بلا لیا انہیں، انہوں نے کہا جی میں تو بندروں سے مجھے فرصت ہی نہیں ہے، جی میں تو کھیل کود سے ہی مجھے فرصت نہیں ہے، میں کہاں جاتا ان کے ساتھ؟ کہا خبردار اگر یہ بھی آئے تو مت دینا۔ اب تیسری مرتبہ پھر مالک نے آ کر کہا، اب آپ دیکھیے کہ وہاں اتنا بڑا لشکر، ادھر اکیلے مالک، مگر انہیں یقین ہے میرے پیچھے میرا مولا علی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ مالک نے پوچھا، مولا نے فرمایا جیسے پہلے لائے ہو ایسے لے کر آؤ۔ مالک پھر لے کر آ گئے۔ اب بلا لیا، آپ کون آیا تھا؟ کہا حضور آپ خود آئے تھے۔ کہا میں آیا تھا، مجھ سے کہہ رہے ہو؟ کہا جی آپ ہی آئے تھے ان کے ساتھ کہ پانی دے دو۔ کہا خبردار آئندہ میں بھی آؤں تو دلیل کے بغیر بات مت کرنا، شواہد کے بغیر بات مت کرنا، کوئی ایسی نشانی ضرور بتانا جو ثابت ہو کہ میں آیا تھا۔ چوتھی مرتبہ پھر مالک نے پانی بھرا، لے کر آ گئے۔ پھر بلا لیا، اب کیا مصیبت ہے؟ کہہ لیں حضور آپ آئے تھے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا میں نے آپ کے ہاتھ سے انگوٹھی اتروا لی تھی۔ اب جیسے ہی ان کے ہاتھ میں اپنی انگوٹھی دیکھی اور اپنا ہاتھ خالی دیکھا تو بے ساختہ کہا ھذا من عجائب علی بن ابی طالب، یہ علی کے عجائب و غرائب میں سے ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ عزیزو گفتگو بہت روشن ہے، جو عقل کے کارگری کے لیے، کار فرمائی کے لیے معاشرے میں کوشش کرے گا اسے ری ایکشن کا سامنا ہوگا، اسے مسائل کا سامنا ہوگا، اسے مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ عقل کو پروان چڑھاؤ۔ ائمہ اہل بیت انبیاء ائمہ یہ کہتے ہیں کہ عقل کو پرورش دو۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کو لیا ہے، اس آیت کا پیغام بھی یہ ہے کہ کسی طرح عقل کو پرورش دی جائے۔ اعلان ہو رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یہ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ یہ کیا سوال ہے؟ سوال ہے عقل کی پرورش کا۔ سب کہیں گے، کون ہے دنیا میں جو کہے کہ نہیں دونوں برابر ہیں؟ ہر صاحب عقل کہے گا کہ نہیں، جاننے والا زیادہ بہتر ہے، فضیلت والا ہے، بڑا ہے، عظیم ہے، محترم ہے، نہ جاننے والے کی نسبت، یعنی دونوں میں ہمیں جاننے والے کا احترام کرنا ہے، اس کی پیروی، اس کی اطاعت کرنی ہے، اور جو نہیں جاننے والا نہیں جانتا اس کو ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ ایسے ہی مولانا؟ تو جب یہ عقل کہہ رہی ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں تو اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟
بس یہ جو عمل نہیں ہو رہا، اس جذبے کو پروان چڑھانا، ایجاد کرنے کا اصلی کام کربلا کا ہے۔ یہ جو کربلا کا ذکر ہے نا، کیوں ایسے ہی لگا دیا؟ کیا زبردستی ہے؟ کیا عادت تھی؟ یہ کوئی رسم ہو رہی ہے؟ یہ کوئی تہوار ہے؟ یہ عزاداری کوئی تہوار ہے یا عبادت ہے؟ اگر یہ عبادت ہے تو کوئی اس کے پیچھے ہدف ہے، مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں تم پر روشن ہو جاتی ہیں ان کو عملی دنیا میں لے کر آؤ۔ یا لفظ کو میں یوں کہوں کہ ہم کہتے ہیں مدرسے کی زبان میں، اس نظریے کو فعلیت میں تبدیل کرو، کر کے دکھاؤ۔ ایسا کون سا؟ اب یہ اللہ عقلوں کو بیدار کر رہا ہے۔ کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہیں؟ حل یستوی الخبیث والطیب، کیا پاک اور نجس برابر ہے؟ حل فیکم رجل رشید، تمہارے درمیان کوئی سمجھدار ہے؟ یہ عقل کی پرورش کے کام ہو رہے ہیں۔ عزیزو، عقل، اب مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیجیے کیونکہ مجھے خوف ہو رہا ہے کہ میں اس بحث کو شروع کروں تو نہ تمام چھوڑ دوں، یہ اچھا نہیں ہے۔ کل میں اس موضوع پر بات کروں کہ عقل کی تعریف کیا ہے، عقل کہتے کسے ہیں، پھر انسان کی فضیلت کس چیز میں ہے، انسان بڑا آدمی کیسے بنتا ہے، وہ قد سے بنتا ہے، سواریوں سے بنتا ہے، وہ گھروں سے بنتا ہے، وہ پیسے سے بنتا ہے، وہ مہنگے کپڑوں سے بنتا ہے، وہ کون سی چیز سے بڑا آدمی بنتا ہے؟ بڑا کہلوانے کے لیے اور بڑا بننے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ بڑا آدمی ہے کون؟ کسے ہم بڑا مانیں؟ حقیر کسی کو نہیں ماننا، ذلیل کسی کو نہیں ماننا، لیکن بڑا ماننے کے لیے اللہ نے ہمیں پیمانے دیے ہیں۔ کسی کی توہین مت کرو، یہ ضرور کہا ہے، مگر کسی کو احترام دے رہے ہو، کسی کو سر پہ بٹھا رہے ہو تو پھر دلیل ہونی چاہیے تمہارے پاس کوئی علت ہونی چاہیے، کوئی لاجک ہونی چاہیے، کس بنیاد پہ تم کسی کو بڑا مان رہے ہو۔ یہ ہے وہ عقل کی پرورش کا مرحلہ۔ اس میں بہت بڑا کردار، بلکہ اصلی اور اساسی کردار کربلا کا ہے۔ عقل گرد آلود ہو جاتی ہے، اور ہر سال کربلا کو دہرایا جائے تاکہ عقل پر جمی ہوئی گرد ہٹ جائے اور عقل کام کرنا شروع کر دے۔ جنہیں ان مجلسوں میں ذائقہ نہیں آتا، جنہیں اس ماتم میں روح کو سکون نہیں ملتا، انہیں آپ چھوڑ دیجئے، ہاں تبلیغ ضرور کریں تاکہ وہ قریب آ جائیں، اور الحمدللہ وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، ماحول بہتر ہو رہا ہے۔ کل کی نسبت امام بارگاہ چھوٹے پڑھنے لگے ہیں جی، لوگ بڑھ گئے ہیں، چاہنے والے اہل بیت کے بڑھ گئے ہیں۔ یہ ایک جہاد ہے جو مسلسل آپ کر رہے ہیں۔